ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، پاکی اور حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا. نہ جانے اس کے کون کون سی مخلوقات ہیں جن میں سے کسی کو بھی عقل نہیں دیا، لیکن ہمیں سب سے زیادہ عقل والا یعنی اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق بنایا. اور یوں ہی ہمیں انسان بنانے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نگرانی پر، جنہوں نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نہ جانے کون کون سی تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن اپنی زبان مبارک پر کبھی بھی اف تک کا لفظ نہیں نکالا. اللہم سلم وسلم وبارک وسلم. محترم حاضرین و حاضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے تقریر کے موضوع کو وضاحت کروں، اس سے پہلے تنبیہاً بس اتنا کہہ دوں گا کہ اگر میری وجہ سے میری بات پر کوئی غلط فہمی ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کر کے مجھے شکریہ کا موقع بخشیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں چغلی اور غیبت سے بچ سکیں. ساتھ ہی ساتھ جس جگہ پر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں وہ کوئی بازار یا کہیں گھومنے کی جگہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین جگہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو کھانے کے لیے ہاتھ دیا، کھانے کے لیے زبان دیا، چبانے کے لیے دانت دیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے کے لیے برتن کو مہیا کیا. جب ایک انسان برتن کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ انسان اس کے اندر سما سکتا ہے. کھانے کی چیز
پینے کی چیز اس کے اندر آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان یہاں کا رہنے والا کوئی انسان ایک جگ میں پانی ہو اور ساتھ میں گلاس ہو، گلاس خالی ہو، گلاس کا منہ کھلا ہوا ہو، اگر اسے پکڑ کر ڈال دے گلاس میں تو پانی سیدھے گلاس میں آ سکتی ہے، لیکن اگر انسان اس گلاس کے منہ کو بند کر دے تو انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کہاں کا بھی ہو، اگر اس کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کرے تو ہرگز اس کے اندر پانی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم انسان ہونے کے ناطے، ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے ناطے ہمیں بھی اسی طرح عقل کا ایک برتن دیا ہے۔ اگر ہم انسان عقل کے اندر دین و مذہب کی باتوں کو گھسانے کے بجائے، اندر داخل کرنے کے بجائے اس کے اندر تقلید و جمود کا ڈھکنا لگا لیں یا اور کسی طرح گانے بجانے کی کوشش کرنے لگیں تو انسان چاہے کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کتنی بھی صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا بھی چیخنے والا کیوں نہ ہو، اگر صبح سے شام تلک اور اگر قیامت تلک بھی ہمارے سامنے چلائی جائے، دوڑائی جائے، سکھائی جائے تو ہمارے ذہن کے اندر کچھ بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر انسان ڈالنے والا کہے کہ عالم صاحب، اے بھائی، ہم نے اپنے عقل کے برتن کو کھلا رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے عقل کے اندر آپ کی بات سما نہیں رہی ہے، ہمارے عقل کے اندر آپ کی بات داخل نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے اے انسان، تو نے تو اپنی عقل کے برتن کو کھلا رکھا، لیکن اگر انسان جگ میں پانی ہو، گلاس کھلا ہو، لیکن اگر گلاس کو کھلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو انسان پلٹ دے تو کیا اس کے اندر پانی داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر انسان سننے کے بجائے اور کہیں پہ ذہن رکھے، ذہن کو متراشی کے طور پر پھیر دے تو پھر اس کے اندر بھی باتیں عقل کے اندر نہیں آ سکتی۔ تنبیہاً، اتنی بات کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کرتا ہوں۔ جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا وہ سیدھا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہونی چاہیے۔ آئیے ہم جانیں گے کہ والدین کا کردار اولاد پر کیا ہونی چاہیے۔ جب ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، اس کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، اور وہ کہاں سے بھٹک کر گزرتا ہے، اسے کس طرح بچانا چاہیے، ہم وہ جان سکتے ہیں اور وہ ہم جانیں گے۔ جیسا کہ انسان آج کے ماحول میں دوڑ رہا ہے، آج کے اس معاشی دور میں، اس فیشن گوئی مبتلا میں دوڑ رہا ہے، اگر انسان دیکھے تو انسان کیا شیطان خود بخود شرما جائے کہ جس انسان کو بھڑکانے کے لیے، جس انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جس انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے میں سالہ کوشش کرتا رہا، لیکن آج اس کو خود دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے باز آنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اس طرح فحاشی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ شیطان دیکھے گا تو اسے بھی شرمی کی حالت آنی ہوگی، شرم کی حالت میں شرشرار ہونے لگے گا، تو اس انسان کے پاس جائے گا، کہے گا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کون سی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک ایسا انسان آیا ہے ہمارے سامنے جو لگتا ہے کہ اللہ کا چہیتا بندہ ہے، اللہ کا محبوب
مطلوب بندہ ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ وہی خبیث ہے، وہی ابلیس ہے جو انسان کا سراسر دشمن ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کی باتوں سے ایسا لگنے لگے گا کہ وہ ایک نیک اور مخلص انسان ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اے نیک انسان، اے اللہ کے متلاشی بندے، ہمیں ذرا بتا تو صحیح کہ صحیح دین کیا ہے، ہمیں کس طرح کی عمل کرنا چاہیے۔ تو شیطان لوگوں کو یہ بتلانے پر مجبور ہو جائے گا کہ لوگ بت پرستوں کی طرح بت کی پرستش کرنے لگیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آدم مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کا سوچا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العالمین، کیا تیری نافرمانی کرنے کے لیے جتنے تو لوگوں کو تو نے جنم دیا، پیدا کیا، کیا بس وہ کافی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو تو پیدا کیا، اتنی مخلوق کو تو پیدا کیا، لیکن اب ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی، لیکن گناہ پر شرمندگی ہونے کی وجہ سے میں اسے معاف بھی فرما دوں گا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ جب ایک انسان ماں کے پیٹ میں پنپتا ہے تو اللہ رب العالمین 40 دن ہونے کے بعد اسے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے لیے روزی، موت، حالات، بدبخت ہوگا یا اچھا ہوگا، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جب انسان نے یہ مشورہ طے کیا، جب انسان نے اپنے حالت پر مجبور ہوا، اگر انسان اپنے آپ پر غور کرے، تدبر کرے، اگر سائنٹسٹوں کی بات کو لیا جائے، اگر ڈاکٹروں کے مشورے کو قبول کیا جائے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بچہ پنپتا ہے، تو اسی چیز کو قبول کرتا ہے، وہ اسی چیز پر مجبور ہوتا ہے جو اس کی ماں کرتی ہے، جس پر اس کی ماں چلتی ہے، جس کو آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور اپنے بعد آنے والوں کو تلقین کی کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، اے میرے لوگوں، اے میرے امت کے قوم، اب جب تمہاری اولاد پیدا ہونے پر ہو، جب تمہاری اولاد تمہارے پیٹ میں ہو، تو ایسے کام کو انجام دیا کرو جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں بتلائی ہو۔ وہ کیسے؟ ایک عورت کو چاہیے کہ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہو تب اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ جس چیز میں ماہر ہونا چاہتی ہو اس چیز کو پڑھنے لگے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا بچہ بھی اس کو سیکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جس چیز کو آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دے دی، لیکن آج انہی کا وہ امتی اس چیز سے پستی کی طرف جا رہا ہے، اس چیز سے پستی کی طرف نکل گیا اور اچھی چیزوں کو سننے کے بجائے بری چیزوں پر مجبور ہو گیا۔ آج کی حاملہ عورت نہ جانے جھوٹی جھوٹی بہانہ تراش کر کے، جھوٹی جھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے نہ جانے کون کون سی چیزوں میں مبتلا ہو جا رہی ہے، چاہے وہ روزے کی چھوڑنے کی تکلیف میں ہو، چاہے وہ نماز کو ترک کرنے کی مناسبت سے کیوں نہ ہو۔ لیکن جس انسان کو اگر ایک انسان حرکت کرتا رہے، جس انسان کی طرح انسان کے کہاوت میں ہے
کہ حرکت میں برکت ہے۔ اگر انسان حرکت کرتا رہے تو اس میں برکت ہی برکت ہے۔ لیکن آج کے لوگوں کا یہ حال بن چکا ہے کہ آج ڈاکٹروں کی باتوں کو مان کر، لیکن وہی ڈاکٹر جب امت محمدیہ کی بات کو سنتا ہے، جب اس پر غور و تدبر کرتا ہے تو اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو ہمارے بچے ہونے سے لے کر جو ماں اپنے بچوں کے لیے کوتاہی کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ بگڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ وہ ایک ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اپنا بچہ ہوتا ہے، کبھی کبھار بچہ سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے، لیکن ماؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ مائیں فونوں میں مست رہتی ہیں، نہ جانے فون میں کون سی چیز ہوتی ہے، کبھی فلمیں چلی ہوتی ہیں۔ اگر اچھی چیز ہو تو صحیح ہے، کیونکہ بچہ جس طرح اگر دیوار کچی ہو اس پر ایک پتھر پھینک دیا جائے تو اس سے چپک جاتا ہے، اگر انسان اس کو اسی وقت نکال دیتا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ سوکھ جائے تو پھر انسان اگر اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو نکال نہیں سکتا۔ اسی طرح جب بچہ کمزور ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس بچے کو درست کرنا چاہے تو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس بچہ بڑا ہونے کے بعد انسان چاہے اس کو درست کرے تو اسے درست نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک عورت بناتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اپنے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ صرف میں 10 سال کی عمر میں پوری قرآن کو حفظ کر لیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ میری ماں فجر کی نماز سے پہلے مجھے اٹھایا کرتی۔ وہ بغداد کی سرد راتیں اگر کوئی معمولی انسان اس میں زندگی گزارنا چاہے تو اس انسان کا جلد پھٹ جائے گا، اس انسان کا ہڈی شل ہو جائے گا، جیسا کہ ایک انسان کمزور و بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں میری ماں صبح سویرے اٹھتی اور میرے لیے پانی گرم کیا کرتی، پھر اس سے مجھے پانی میں وضو کیا کراتی اور پھر اپنا دوپٹہ لے کر مجھے ساتھ لے کر مسجد کی طرف جاتی۔ کیوں مسجد کی طرف جاتی؟ کیونکہ ہمارے گھر سے کافی دور مسجد ہوا کرتا تھا۔ جب میری ماں اتنے سارے کام کرنے کے باوجود مجھے مسجد میں پہنچاتی، مجھے قرآن و حدیث کا درس دیتی، تب جا کر میں نے 10 سال کی عمر میں مکمل قرآن کو حفظ کر لیا۔ اگر ایک انسان اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو اپنائے، اس چیز پر چلتے ہوئے عمل پیرا ہو جائے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ فرشتہ صفت تھے؟ کیا وہ دوسری کوئی مخلوق تھی جو صرف 10 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبہ ہم سے زیادہ ہوا کرتا تھا، ان کے اندر ایمانی حالت اور دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا جذبہ زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ جذبہ آج ہمارے اندر، ہماری ماں کے اندر، ہمارے باپوں کے اندر وہ جذبہ خال خال ہی نظر آتا ہے۔ اگر آج جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر لاگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں ہوں تو ان کو نماز کے لیے لے جایا کرو، نماز کو سکھانے کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارا کرو۔ لیکن آج کی مائیں، آج کے باپ ایسے مدہوش ہو چکے، ایسے بے حال ہو چکے کہ بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے پھر کہ ان کی نظر میں چھوٹا بچہ رہتا ہے، سوتا ہے تو بولتے ہیں سونے دو۔ لیکن اگر آج ماحول بگڑ رہا ہے، ماحول میں برائیاں پنپ رہی ہیں،
تو پھر انسان کس حالت سے رب العالمین کو دوست ٹھہرا رہا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین پھر انسان اپنی زبان سے کیسے اللہ رب العالمین سے ندامت کی کوشش کرنے لگ رہا ہے؟ اگر انسان خود کو سدھار لے، خود کو بدنصیبی کی طرف جانے سے بچا لے، اللہ رب العالمین کی تعلیم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے، تو پھر انسان اپنے اندر اچھائی کو پالے گا، پھر اپنے اندر اپنے معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں اس سے باز آ جائے گا۔ آج جو دوسری قوم، جو دوسرے لوگ آج امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑی ہے، کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہیں تھی کہ وہ دن آئے گا جس دن وہ لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ کیا وہ دور ہم نے نہیں دیکھا؟ آج اگر فلسطین کی بات کی جائے، اگر دوسرے مذاہب، دوسرے کنٹریوں کی بات کی جائے، اگر ہمارے ہندوستان کو بھی لے لیا جائے، کیا ہم مسلمان چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا اپنے اندر خیال تو کرو، ذرا اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤ۔ کل تک کا عالم تھا، جو لوگ اپنے اندر ایمانی جذبہ کو لے کر نکل جایا کرتے تھے، وہ لوگ جو شیروں اور جو ہے چیتا وغیرہ کو ڈرایا کرتے تھے، جس انسان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کانپا کرتا تھا، کیا آج وہ امتی موجود نہیں؟ کیا وہ دین اب ہمارے اندر نہیں رہا؟ اگر وہ جذبہ لانا چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت اگر اپنے آپ کو بڑھاپا دینا کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویے کو اختیار کرنے سے بچانا ہوگا، اور اپنے بچوں کو غلطیوں پر مجبور ہونے سے بچانا ہوگا۔ وہ حالت کون نہیں جانتا؟ جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، جب ان کا ایک لڑکا صرف نماز اس وجہ سے ترک کر دیا، صرف نماز میں بھی پوری نماز نہیں، صرف ایک رکعت ترک کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کا سر منڈوا دیا، سر سے بال کو جدا کر دیا۔ وہ یہ وجہ تھی کہ جب ان کے استاد کی طرف سے خط پہنچا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب، تمہارا بیٹا صرف بالوں کی وجہ سے، بال کو سمیٹنے کی وجہ سے آج ایک رکعت سے فوت ہو چکی، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ایک خط لے جاؤ اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی لے جاؤ اور اسے مارو اور اس کے سر کو حلق کرا دو، تب تک حلق کراتے رہو جب تک وہ خود سے نماز کو ترک کرنے سے باز نہ آ جائے۔ وہ صحابہ کا دور یہ تھا کہ اگر ان کے بچے نفل روزہ نہ رکھتے تو ایک گھر کے اندر بند کر دیا جاتا، اس وقت تک بند کر کے رکھا جاتا جب تک وہ اپنی زبان سے وہ ادا نہ کر دیتے کہ ہم آج کے بعد کبھی نفل روزہ نہ چھوڑیں گے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا بن چکی ہے؟ آج ہم کیسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہم سے نفل روزہ تو چھوٹ ہی رہا ہے، لیکن آج ہم نے رمضان کے فرض روزے کو ترک کر دیا۔ اگر ہم اپنے اندر ان ساری کوتاہیوں کو رکھنے کے بعد پھر بھی ہمارے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، وہ کیسے قبول کرے جب اس نے دو اختیار دیے کہ ایک اختیار کہ سیدھی لکیر کی طرف چلو گے تو میں تمہارا، تم میرے، اور اگر ٹیڑھی لکیر کی طرف چلو گے کہ تم میرے نہیں اور میں تمہارا نہیں، پھر کیسا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں برائی پر برائی کرتا چلا جاؤں، میں گمراہی کی طرف نکلتا چلا جاؤں لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول کرنے لگے؟ یہ تو سراسر جھوٹی اور انسان کی فحاشی ہے، انسان کی بدسلوکی کا نتیجہ ہے کہ انسان
گناہ تو کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ لگا رکھا ہے، یہ لو لگا کر بیٹھا ہے کہ میں گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاؤں لیکن اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ آج کا انسان کتنی ساری گناہ کرتا ہے، کتنا نیکیاں کرتا ہے، اگر ایک ہی نیکی کرے تو اس کے بجائے 99 گناہ کرتے پھرتا ہے، چاہے وہ نماز کا ماحول ہو۔ اگر آج دیکھا جائے، آج رمضان کا عالم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے مسجد بھر جاتے ہیں، لیکن کیا خالی دنوں میں ہمارے پاس ہمارے مسجد میں اتنے لوگ آتے ہیں؟ ذرا صحیح سے بتائیے، اپنے دل کو دیکھ کر بتائیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم اللہ رب العالمین کو بھلا چکے ہیں؟ جس اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ تمہیں صرف حرکت کرنی ہے، جتنی روزی تمہیں دن بھر میں دینی ہے وہ میں تمہیں دے کر ہی رہوں گا، لیکن پھر بھی انسان اس چیز کو بھلا بیٹھا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان ہمارے اندر سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی تھی، اس تربیت کو بھلا کر اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے۔ انسان چاہے کیسا بھی ہو، کتنا بھی ہو، وہ چاہے مشرک ہو، چاہے وہ ایمان فروش ہو، چاہے وہ دوسری قوم کا ہو، لیکن ایک ماں باپ اگر اپنے بچے کی حالت میں اگر دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر بد دعا بھی کر دے تو قبول ہو جایا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کو ادا کریں، نماز کو ترک نہ کریں، لیکن ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کی حالت میں ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان کی ماں بلایا کرتی تو وہ نماز کی حالت میں رہتے، اور ماں چلی جاتی۔ بار بار ایسا ہونے پر اس ماں نے بد دعا دی کہ اللہ رب العالمین اس کو ہر ہمیشہ کے لیے ایسا ہی بنا دے، لیکن حالانکہ وہ نیک عمل کر رہے تھے، کوئی برائی عمل نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لی، ان کی دعا کو سن لی۔ اسی طرح آج ہم میں سے بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ اگر ان کی کتاب کو جھٹلا دی جائے، ان کی حدیث کو نہ مانی جائے تو پھر انسان کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس انسان کو سیدھا سیدھا کافر کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے، تو ان کی ماں نے دعا کی، تہجد میں اٹھتی رہی، اللہ رب العالمین سے لو لگاتی رہی کہ اللہ رب العالمین میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو تیرے دین کی راہ کے خاطر قربان کر دوں، لیکن تو نے ایسی اولاد مجھے دی جو نابینا ہے، جس کی بینائی نہیں ہے، وہ کیسے انسان کو سدھار سکتا ہے، کیسے لوگوں کو سیدھے راہ پر لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور ان کی بینائی کو لوٹا دی۔ اسی طرح دوسری دعا یہ ہے کہ آج ہم میں سے کون شیخ السدیس کو کون نہیں پہچانتا؟ عبد الرحمن السدیس جو کہ حرم مکی کے امام ہیں، کون نہیں جانتا؟ وہ خود جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں کہ میں وہ بچہ تھا جسے تم دیکھ رہے ہو کہ آج حرم مکی میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتا ہے، لوگوں کو سمجھایا کرتا ہے۔ وہ ایک دن ایسے حالت میں تھا کہ جب اس کے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کی ماں سالن تیار کر کے رکھی تھی اور وہ بچہ اس سالن کے اندر کیچڑ ڈال دیا کرتا تھا، اس سالن کے اندر مٹی پھینک دیا تھا۔ جب ان کی ماں آتی ہے، سالن کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر دھول کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے یہ کسی کا کام نہیں، میرے اپنے بیٹے کا کام ہے۔ لیکن تب بھی دیکھیے کہ غصے کی حالت میں ان کی ماں سے کیا کلمات نکلتا ہے، کہتی ہیں کہ جا بیٹے کہ اللہ رب العالمین تجھے حرم مکی کا امام بنا دے تاکہ
تو یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جا کہ تو کہاں سے کہاں آ کے پہنچ گیا۔ روتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دینی ہو تو دعاؤں کی شکل میں دیا کرو۔ اسی طرح تیسری دعا یہ ہے کہ عبد الرحمن البدر ریاض الصالحین کا درس دیا کرتے تھے، اسی دوران ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان مکہ کے اندر آتا ہے، حج کرتا ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے سارے لوگوں کو اولاد سے نوازا، وہ اولاد ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اولاد نہیں بخشی، اسی لیے میں تیرے سامنے عاجزی کرتا ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں کہ مجھے ایک اولاد سے نواز، وہ بھی نرینہ اولاد یعنی لڑکے سے نواز۔ بس دعا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ وہاں کھڑے ایک فوجی سنتے ہیں، قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان کون ہے جو اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا کانپ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی فریاد کو سنتے ہیں، پھر اپنی ڈیوٹی پر مجبور بن جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد پھر کوئی 18 یا 20 سال بعد پھر واپس لوٹتے ہیں اور آتے ہیں، پھر اسی کعبۃ اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے 18 سال سے پہلے اسی تیرے سامنے ایک اولاد کی دعا کی تھی اور آج اسی اولاد کی ہلاکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب فوجی سنتے ہیں تو آواز کو پہچان جاتے ہیں، قریب آتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اور فوجی خانے میں کسی انسان کو ٹھہرا کر کے آتے ہیں اور اس انسان کو پکڑتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا تم وہی انسان ہو جو 18 یا 20 سال قبل اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں وہی انسان ہوں۔ تو کہتے ہیں تم کتنے بڑے ظالم ہو، تم کتنے بڑے مجبور باپ ہو، تم کتنے ایسے انسان ہو جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ بن چکے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ جب دعا کی تب بھی اپنے بیٹے پر ظلم کیا، تب بھی تم نے دعا کیا تو صرف ایک اولاد کی دعا کی، لیکن تم نے نیک و صالح کا اشارہ نہیں لگایا، تم نے نیک و صالح کا مجبور نہیں لگایا، تم نے نیک صالح ہونے کی شرط نہیں رکھی، لیکن پھر اگر ابھی بھی آئے ہو تو اللہ رب العالمین سے اس کی اصلاح کی دعا کرنے کے بجائے اس کی ہلاکت کی دعا مانگ رہے ہو۔ تم کتنے ظالم ہو، جاؤ اسی جگہ پر کھڑے ہو، رو گڑ گڑاؤ اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس کے نیک و صالح ہونے کی دعا کرو۔ پھر وہ جاتے ہیں اور اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کر دیتے ہیں تو پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر 1 سال بعد اپنی اولاد کے ساتھ آتے ہیں۔ جب وہ فوجی دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں، آتے ہیں، دونوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ بچہ سارا قصہ سنا دیتا ہے کہ میں کیسا انسان تھا، کیسا انسان بن چکا۔ پھر وہ فوجی اس سے لو لگا کر، اس سے دریافت کر کے اسے سارا قصہ سنا ڈالتے ہیں۔ جب وہ لڑکا یہ سارا ماجرا سنتا ہے، سارا قصہ سنتا ہے تو اٹھتا ہے، جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے بارگاہ عاجزی میں عاجزی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اب ہمارے سامنے بس ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کریں، ہم اپنی اولاد کو کیسے سدھاریں۔ کیا وہ دن نہیں آیا، کیا وہ دن اپنے قریب نہیں ہے کہ جس دن کے لیے رب العالمین کا وعدہ تھا، جس نے اللہ رب العالمین کا ارشاد یہ تھا کہ اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا؟ کیا وہ دن قریب آتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے؟ جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ سورج
جو سارے جگ کو اجالا کر دیتا ہے، جو سارے جہان کو لے کر چلتا ہے، جو سارے جہان کو روشنی دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اسے لپیٹ دے گا۔ لپیٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے روشنی کو چھین لے گا۔ آگے فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس دن سورج بے نور کر دیے جائیں گے، جس دن ستارے سیارے کی روشنی کو کھینچ لیا جائے گا، وہ ستارے جسے انسان رات میں دیکھتا ہے، جو ستارے رات کو ٹمٹماتے ہیں، آسمانی دنیا کو روشن کرتے ہیں، جس ستارے کو اللہ رب العالمین نے 3 کاموں کے لیے پیدا کیا۔ ایک یہ کہ اسے آسمانی دنیا میں روشن کرے، دوسرا یہ کہ جب اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے گفتگو کرتا ہو، جب شیطان اس کے قریب جاتا ہے تاکہ باتوں کو سنے اور اس کے موکل کے پاس لا کر لگائے، تو فرشتے اسے مار بھگانے کا آلہ بناتے ہیں، ستارے کو توڑ کر اسے شیطان کے اوپر پھینکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو ملاح کشتی چلاتے ہیں، جو شپ جہاز چلتی ہے، وہ اسی ستارے اور سیارے کو دیکھ کر اپنا دنیا کا راستہ ناپتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو دنیا ہے، اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ آج وہ پہاڑ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وہ پہاڑ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں میل کوسوں میل دور تک پھیلا ہوا ہے، نہ جانے اس کی بلندی کتنی اونچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کی بلندی جتنی اونچی تک دیکھتے ہیں، اس کا دگنا زمین کے نیچے گاڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میں نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو زمین پر رکھنے کی کوشش کی، تو زمین نیچے پانی ہونے کی وجہ سے ہلہلانے لگی، کانپنے لگی، اپنے جگہ پر وہ صحیح سالم نہیں رہ سکی، تو ہم نے پہاڑ کو پیدا کیا اور پہاڑ کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین صحیح سلامت رہ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اس دن انسان پہاڑوں کو دیکھے گا کہ وہ روئی کے مانند آسمانوں میں اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّرَتْ، کہ جس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وہ اونٹنی جسے عرب کی دنیا میں سب سے قیمتی دار سمجھے جاتے ہیں، جسے سب سے قیمتی وزن پر خریدی جاتی ہے، جسے سب سے زیادہ اونچا دام دے کر خریدا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن لوگ اسے حاملہ ہونے کے بجائے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو وحشی جانور ہیں وہ آپس میں کبھی مدبھیڑ نہیں ہوتے، ہر جانور کا اپنا قبیلہ ہے، اپنے فوجے دار ہیں، وہ ہر جانور اپنے گروہ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن کل قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن انسان دیکھے گا کہ سارے کے سارے وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ آج جو ہم سمندر کے اندر پانی کو دیکھتے ہیں، وہ سمندر کا پانی جو کبھی کبھار
آگ بجھانے کے کام آتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ رب العالمین اس سے پانی کی قیمت کو چھین لے گا، وہ پیٹرول کی مانند بن جائے گی، اور اس میں اللہ رب العالمین آگ کو بھڑکا دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّرَتْ، اور جس دن نفسوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ عرب کا وہ ماحول تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کی پیدائش میں شرمندگی محسوس کرتے تھے، لوگ لڑکیوں کی پیدائش میں اپنے آپ پر شکن محسوس کرتے تھے اور انہیں لے جا کر زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دن ان لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کی سزا میں تمہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ اس دن لوگ کیا جواب دیں گے؟ آگے اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ کیا وہ دن قریب نہیں آ رہا ہے جس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا؟ دنیا کا وہ عالم ہے جو انسان اپنے بھائی کو اپنے جان سے عزیز سمجھتا ہے۔ وہ دن ہوگا جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان سے پوچھا گیا، صحابی رسول کہتے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ میل کتنے دور کا ہوتا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ راوی حدیث نے مجھے کیا بیان کی، مجھے لگتا ہے کہ میل 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بعض راوی کے مطابق آتا ہے کہ 1 میل جو ہوتا ہے جسے ہم سرما لگاتے ہیں، اس کی جو کاڑی ہوا کرتی ہے اس کو 1 میل بولا جاتا ہے۔ اسی کے حدیث کے مطابق اسی کے برابر 1 میل ہوا کرتا ہے، جسے انسان اگر آج جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کرتا تو اس دن جس دن اللہ رب العالمین سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لے کر آ جائے گا تو اس دن انسان کی کیا حالت ہوگی؟ انسان اس دن کیا کرے گا؟ انسان اس دن نفسی نفسی مارا مارا پھرتا رہے گا، اور اس دن کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، اس دن انسان کا حالت کیا ہوگا؟ انسان کس گناہ کی سزا میں گرفتار ہوتے چلا جا رہا ہے؟ آج کی مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر جس انسان کو، جس عورت کو، جس قوم کو یہ تعلیم دی جا رہی تھی کہ اے لوگوں، اے میری امت کے قوم، اپنے بچوں کو صحیح سالم رکھا کرو، اپنے بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی پر کیا کرو۔ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں آج کون سی حالت میں گرفتار ہیں؟ آج کے ماڈرن زمانے میں، آج کے ماڈرن ماحول میں، آج کے دور میں ہماری لڑکیاں برقع کو فیشن کے نام پر برقع کو اتارتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ آج کے فیشن کے ماحول میں یہ سننے میں ملتا ہے کہ جو انسان کو حق دیا جاتا ہے، حقدار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ عورت کو بھی دیا جانا چاہیے۔ وہ عورت کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تمہارے گھر کی زینت ہے، تمہارے گھر کی پردہ ہے، وہ تم ان کو گھر میں رکھا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اختیار کیا کہ عورت گھر میں رہا کرے اور رانی کی طرح زندگی گزارا کرے، بادشاہ کی طرح زندگی گزارا کرے، اور ان کے شوہر کے لیے ذمہ داری عائد کر دی کہ وہ باہر جائے، کمائے، کچھ لا کر ان کے زبان پر دیا کرے۔ کہ آج وہ عورت اسی انسان کو، اسی رب العالمین کو، اسی نبی اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ٹھہرا رہی ہے کہ ان کو صحیح زمانے، صحیح تول،
صحیح ماپ پر انہیں حقدار نہیں ٹھہرایا گیا۔ آج کا یہ ماڈرن زمانہ تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے جہنم کی وہ آگ ہے جسے اس دن جھلسا دیا جائے گا، جس دن وہ عالم ہوگا کہ ایک انسان کو لایا جائے گا جو دنیا میں کبھی برائی کو نہ دیکھا ہوگا، جو کبھی برائی کا کام نہ کیا ہوگا، اس انسان کو لائے گا جو انسان ہر ہمیشہ تنگ دستی میں گزاری ہوگی، جو اپنی زندگی میں کبھی خوشحالی کو نہ دیکھا ہوگا، اس انسان کو لائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اسے لے جا کر جنت کے ارد گرد باؤنڈری کے اطراف سے گھما کر لے کر آؤ۔ جب اسے لے کر آیا جائے گا تو انسان سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، اے میرے انسان، میں نے تجھے زندگی میں، تجھے دنیا میں 80 سال 100 سال کی زندگی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم نے اپنی بڑھاپا کہاں گزاری؟ تم نے اپنے دن کے ایام کہاں گزارے؟ تو انسان کہے گا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے کبھی دنیا میں تنگ دستی کی حالت نہ دیکھی۔ وہ انسان جو 100 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی تنگ دستی میں گزار دی، جو انسان بھوکی حالت میں گزار دی، کیا صرف ایک چکر نے اسے ہر چیز بھلا دی؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جس انسان کا عقل کبھی سوچ نہیں سکتا، انسان کا دل کبھی اسے محسوس نہیں کر سکتا، انسان کے آنکھ کبھی اسے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں جنت میں۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، کیا تمہیں اس جنت کی خواہش نہیں رہی؟ کیا اس جنت کی تڑپ نہیں رہی جسے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کا نام دیا، جو سب سے بلند، سب سے اعلیٰ ہے، اور ایک انسان کو لائے گا جسے 100 سال یا 60 سالہ زندگی عطا کی گئی ہوگی، لیکن اس انسان نے کبھی بھی نیک اعمال نہ کیا ہوگا، صرف برائی دیکھی ہوگی، صرف بری کام کر کے بدنیتی کے ساتھ لوگوں کا حق دبایا ہوگا، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین اسے بلائے گا لوگوں کے ساتھ، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس انسان کو لے کر جاؤ اور جہنم کے اطراف گھما کر لے کر آؤ۔ جب اس انسان کو لایا جائے گا پھر اللہ رب العالمین اس سے بھی سوال کرے گا، اے انسان، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں 100 سال 80 سال 60 سالہ زندگی عطا کی، لیکن تو نے اپنی زندگی میری راہ میں گزاری یا دنیا میں فانی کر دیا۔ تو کہے گا، اے اللہ رب العالمین، میں نے 80 سال دنیا میں زندگی گزاری، لیکن کبھی بھی میں نے تنگ دست کے علاوہ کبھی سوکھی زندگی نہیں گزاری، کبھی میں نے اپنی زندگی میں اچھی روش کو اختیار نہیں کیا، کبھی میں نے اپنی زندگی میں اچھے عالم کو نہیں دیکھا۔ ذرا تصور کرو، جو 80 سالہ 100 سالہ زندگی عیش و عشرت نے گزار دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جہنم میں پھینکا بھی نہیں، جہنم کے اندر داخل بھی نہیں کیا، صرف باؤنڈری کے اطراف سے گھما کر لایا۔ کہ وہ انسان اتنا مجبور ہو گیا، کہ انسان اتنا ظالم ہو گیا، جو اتنا چیز کو بھول گیا کہ صرف ایک چکر میں سارا کے سارا بھول گیا۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، کہاں تم پھر رہے ہو، کہاں تم گھوم رہے ہو؟ جو صرف ایک چکر میں 100 سالہ زندگی کو بھلا دے، جو ساری کی ساری عشرت کو بھلا دے، کیا اس انسان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر فرشتے اسے جہنم کے اندر جھلسا دیں، اگر فرشتے اسے جہنم کے اندر پھینک دیں، تو جہنم کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے بارے میں رب العالمین کا فرمان، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کے اندر کی ایک چنگاری زمین پر پھینک دی جائے تو پھر زمین سارا کا سارا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایسے ایسے زہریلے سانپ ہیں، اگر وہ زہریلے سانپ دنیا میں منہ کر کے پھونک مار دیں تو ساری کی ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ایسے ایسے بچھو ہیں، اگر دنیا کی طرف رخ کر کے ایک ڈنک پھینک دیں
تو سارا کا سارا دنیا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو اگر اللہ رب العالمین خدا نخواستہ ہمیں جہنم میں پھینک دے، اگر وہ سارے سانپ، اگر وہ سارے بچھو ایسے ایسے زہریلے ہیں، اگر وہ ہمارے جسم کو ڈک مار دے تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا؟ وہاں نہ موت آئے گی نہ پھر زندگی میں اچھی طرح زندہ رہنے دیا جائے گا۔ ذرا تصور کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا چہیتا بنا لو، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں بدنامی کا شکار نہ ہونا پڑے، ہمیں اس جہان کا شکار نہ ہونا پڑے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے مفلس بندوں کے لیے، اپنے ظالم بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس صرف 3-4 دن کے ایام باقی رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف لپکیں، اللہ رب العالمین سے ہمارے سامنے جتنے دن چلے گئے، ہم نے جتنے سارے گناہ کیے، آج سے توبہ کر لیں، آج سے اللہ رب العالمین کو منا لیں، تاکہ ہماری بھی حیثیت، ہماری بھی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صف میں موجود ہو، تاکہ ہم بھی فلاح و کامیابی کی طرف رخ کر سکیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ باری الہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا تیرا چہیتا بن کر تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مجھ کہنے والے سے زیادہ، سننے والے کو سننے والے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔